السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، پروگرام کا ٹائٹل تو سیاسیات ہی ہے، لیکن گزشتہ کافی دنوں سے ہم لوگ جو ہیں ایک عجیب سی کشمکش کہہ لیں یا گو مگو کی کیفیت میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی جو لوکل پولیٹکس ہے اس کے اندر آج کل اتنا زیادہ اتھل پتھل نہیں ہو رہی جتنی کہ اتھل پتھل جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گزشتہ اگر میں 2 ہفتوں کی بات کرتا ہوں تو ہم نے جیو پولیٹکس کے اوپر ہی بات کی، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بھی ہم جیو پولیٹکس کے اوپر ہی دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوئی انٹرنل کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بھی ان کا تعلق ہے بلکہ اس کا جیو پولیٹکس کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بیسیکلی افغانستان اور پاکستان کے مسائل کے اوپر۔ اس سے پہلے جس ہم بات کرتے ہیں پروگرام کا جو ہم شروع کر رہے ہیں، وہ تو یقینی طور پہ ہم ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں ہونے والا ایک تنازع ہے جس کو کہ ہم کافی دنوں سے ڈسکس کریں، لیکن آج ہم اس میں سے کچھ ایسی چیزیں باہر لے کے آنے کی کوشش کریں گے جن سے کہ جو اس وقت موجودہ طور پہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہماری جو انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں وہاں کے اوپر وہ خبریں بہت زیادہ سپیڈ سے گرم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر میں بات کرتا ہوں ریوٹرز کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت کچھ مشکلات کا شکار ہے۔ اگر میں الجزیرہ کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر میں اس کے علاوہ بی بی سی کی بات کرتا ہوں تو بی بی سی میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ سی این این کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سی این این کے اندر بھی یہی بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ان کے ہیڈ لائنز کی اگر میں جانب دیکھتا ہوں وہ تمام کے تمام ہیڈ لائنز جو ہیں ہمیں یہی بات بتا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت تھوڑی سی تنگی کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ تنگی کیسی تنگی ہے؟ امریکہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو کہ کہیں پہ بھی جا کے کہیں پہ بھی ٹریلین آف ڈالرز جس کے اپنے وسائل ہیں، اگر اس کو کچھ جو ہے وہ ملین یا بلین ڈالرز جو ہے اگر اس کو خرچنے بھی پڑ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ایسا کوئی قیامت نہیں آ سکتی۔ لیکن اس سے خطے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے آج۔ اور اگر ہم جو ہے چیزوں کو اگر آگے لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا جو انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ میرے بالکل سٹارٹ میں جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں میاں سیف الرحمان صاحب۔ میاں سیف الرحمان صاحب ایک سیزنڈ صحافی ہیں، اور نہ صرف سیزنڈ صحافی ہیں بلکہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ اپنا ایک اچھی خاصی ویٹیج بھی رکھتا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر اسٹوڈیو میں تشریف لے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ کمال پاشا۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جو ہے ہمارے استادوں میں سے شامل ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے، اور سیف الرحمان صاحب کی طرح مصطفیٰ صاحب بھی جو ہے وہ اپنی ایک سند رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پولیٹکس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مصطفیٰ صاحب کا تجزیہ بھی ہے، اپنا ایک وزن رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہے ڈاکٹر حسن مشوانی صاحب۔ ڈاکٹر حسن مشوانی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے، اور یہاں پہ ایک لاہور کے اندر ایک یونیورسٹی کے، اور نہ صرف یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے بلکہ ہم لوگوں جو ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی انٹرنیشنل پولیٹکس کیا ہے اور ٹیررزم کیا ہے، اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے۔ سر آپ تینوں احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ اور سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں ایران کے ہی ایشو کے اوپر سر۔ تو سیف صاحب سب سے پہلے آپ سے اور باقی جو ہمارے احباب ہیں ان کی اجازت سے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ امریکہ کا دعویٰ تھا سر 4 دن کے اندر اندر ہم یہ تمام تر مسائل حل کر لیں گے۔ سر آج 17واں دن ہو چکا ہے، اور جیسے ابھی آف کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ چند لاکھ ڈالرز یا چند ارب ڈالر بھی اگر خرچ لے گا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو سی این این کی اگر میں بات کرتا ہوں، رائٹرز جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی، رائٹرز کی میں بات کرتا ہوں، سی این این کی بات کرتا ہوں، اسپوتنک کی میں بات کرتا ہوں، اے ایف پی جو نیوز ایجنسی فرانس کی اس کی میں بات کرتا ہوں، اے ایف پی، اور اس کے بعد ٹیلی گراف کی بات کرتا ہوں۔ یہ جتنی بھی جو ہیں جو انٹرنیشنل، اور خاص طور پہ یہ وہ ایجنسیز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی حد تک جو ہے اتھینٹیکیٹڈ ہیں اور ان کی چیزوں کے اوپر زیادہ کوشچن مارک نہیں ہوتا، یہ تمام کے تمام یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے کچھ مشکلات کا شکار ہے۔ تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں، کوشچن مارک نہیں ہوتا، کوشچنیبل ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اچھا ٹھیک ہے، ایک انگریزی کا محاورہ ہے ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن، یعنی فکشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ لائز ٹریول ہاف وے اراؤنڈ دا ورلڈ وائل دا ٹروتھ از پٹنگ آن اٹس شوز، یعنی سچ ابھی آپ نے تسمے باندھا ہوتا ہے، تو جھوٹ جو ہے وہ آدھی دنیا واپس آ چکا ہوتا ہے۔ بالکل چکر تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات، ایک پرسنل ایکسپیرینس بیان کروں گا سر۔ ایک ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، وہ انہوں نے کوئی جرنلسٹ کی امپاورمنٹ کے لیے ایک پروگرام کے لیے ہمیں سب کو مدعو کیا۔ انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلا سوال، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، سیزنڈ کا آپ نے لفظ کہہ دیا، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا، ویسے پتہ نہیں کہ ہوتا کیا ہے سیزنڈ۔ اچھا، تو بہرحال انہوں نے کہا جی 40-42 سال کا ایکسپیرینس، آپ بتائیں کہ واٹ ڈو دا جرنلسٹ لیک، جرنلسٹ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں کہتے لیک نالج،
تو اس بات میں بڑے پریشان ہو گئے. اور اگر آپ کہہ لیں کہ جرنلسٹ لیگ جرنلیسٹ تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. وہ پریشان ہوئے, وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جناب یہ کیا صورتحال ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے تجزیے جو ہو رہے ہیں نا, انکلوڈنگ رائٹرز کا تجزیہ, انکلوڈنگ سپوٹنک کا تجزیہ, انکلوڈنگ سی این این کا تجزیہ, انکلوڈنگ کے این کا تجزیہ, انکلوڈنگ جیو کا تجزیہ, سب کے. سر کے این پہ تو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے نا سر, آپ میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن وہ کے این کا جو تجزیہ ہے وہ طور میں سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نا سر. ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں نا, ڈیسیژن میکرز کسی بھی ملک کے, ان کا اپنا کیا پیڈسٹل, کس پیڈسٹل پہ بیٹھے ہیں, ہاں ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, ان کی کیپیسٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, اس پر وہ تجزیہ کرتے ہیں اور اس پر وہ ڈیسیژنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ دنیا میں جتنے زیادہ آپ کو تجزیے یہ رولتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, کراس کرتے ہوئے ایک دوسرے کو, کراس فائرنگ کی طرح, ان میں سے یکسر مختلف سوچ ہوتی ہے وہاں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ میں اب لوگ یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ جی دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتوں میں جو ڈیسیژن میکنگ باڈیز ہوتی ہیں اوپر, ان کے فیصلے یکسر مختلف ہوتے ہیں جو عوام کی عمومی رائے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایسا سننے دیکھنے یعنی کہ مقبول فیصلے نہیں ہوتے, یہ تھوڑی مقبول یا غیر مقبول کی بات نہیں, کیونکہ ہر مائنڈ سیٹ ہے, کیپیسٹی کا بھی مائنڈ سیٹ ہے, سپر پاور کا اور مائنڈ سیٹ ہے, اس کے اور آبجیکٹیوز ہیں. ایک میں چھوٹی سی مثال دے دوں, پھر آپ اپنے میرے دوستوں کو اوپن ہاؤس کریں تو بات اور بھی میں بھی لرن کر لوں گا. مثال کے طور پہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا جاتا ہے. میں انہیں کہتا تھا یار پاکستان کی فورن پالیسی کو بڑا رگیدا گیا, فوجی حکمران آئے, سول حکمران آئے, جو بھی آئے, نون پی ٹی آئی جو فلاں جتنے بھی آئے, پاکستان کا پروگرام آج تک انٹیکٹ ہے. یہ انٹیکٹ رہنا بھی ہماری کچھ چلاک ڈپلومیسی یا جو کچھ بھی تھا, ہم نے اس میں تڑیاں نہیں لگائیں. صحیح ہے. آج اگر ہم وہی پروگرام بنا رہے ہوتے تو ہمیں پر بمباری بھی ہوتی ہے اور اگر ساتھ تڑیاں بھی لگا رہے. ٹھیک ہے. اب اس سے میرا بہت سارا تجزیہ آگے آپ کے پاس. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی بالکل سے. جی پاشا صاحب, مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. میں جی سر بالکل, ٹائم از یور سر. گزارش یہ ہے جی کہ خلیل جبران ایک بہت بڑے مشرق وسطی, جی بالکل بالکل, رائٹر ان کا ایک نام ہے سر, بالکل ایک نام ہے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم وہی دیکھتے ہیں جو آنکھیں دکھاتی ہیں اور اگر ہم وہی سنتے ہیں جو کان سنا رہے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اندھے اور بہرے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تاریخ کا یہ سبق ہے جو ہمیں تاریخ کے سائنٹسٹ ابن خلدون نے بتایا ہے کہ تاریخ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ سائنس ہے. ٹھیک ہے. ایک سے دوسرا جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ پچھلے واقعات سے جڑا ہوتا ہے, وہ کڑیاں جڑی ہوتی ہیں, کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایران, امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں امریکہ کی 250 سالہ تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے جو تجزیہ نگار جو تجزیے کر رہے ہیں کہ وہ مر گیا جی امریکہ, وہ لٹیا گیا جی, وہ پہلے 6 دنوں دے وچ $1.5 ارب دا اسلحہ لٹیا گیا جی, اور مقروض ہو گیا, اور مقروض ہو گیا جی, مر گیا تھا. امریکہ جو ہے 1776 میں بنا تھا, آزاد ہوا تھا, برٹش کالونی سے وہ امریکہ بنا, اور آج 2026 ہے تو یہ ایگزیکٹلی 250 سال اس کو ہو گئے ہیں. 250 سالوں کے اندر اس نے 200 جنگیں چھوٹی اور بڑی لڑی ہیں. کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے, خطہ جہاں پہ اس نے جنگ نہ لڑی ہو؟ ٹھیک ہے. اور اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں فوجی شہید مروائے ہیں, اس کو ہم شہید اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. ٹھیک ہے. شہید بھی کہہ دے ویسے افغانستان میں بات کریں گے وہ شہدا ہوں گے, پاکستان میں اگر ہوں گے تو وہ شہدا ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی جو جنگ طویل جنگ تھی ویتنام کی, اس کے اندر 76,000 امریکن جو ہیں وہ مرے تھے. اور جو ریسنٹ جنگ افغانستان میں 20 سال کی اس نے لڑی ہے, اس میں تقریباً $3,000 ارب خرچ ہوئے. جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ان کا تخمینہ یہ تھا کہ $80 ارب کے اندر یہ جنگ کنکلوڈ ہو جائے گی, لیکن وہ طویل ہوتی گئی اور وہ $3,000 ارب تک جا پہنچی. 20 سال لڑی گئی. تو یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کو تو ابھی 17 دن بھی نہیں ہوئے, اور ہمارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ لٹیا گیا, ماریا گیا. ایسی بات نہیں ہے. لیکن having said that, ایران نے جو استقامت دکھائی ہے, ریزسٹنس شو کی ہے, وہ مارولس ہے, اینڈ آئی مسٹ سیلوٹ دیم. ٹھیک ہے. لیکن اور ایران کو جو 3 جگہوں پر جو ایک اسٹرینتھ ملی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کی ایرانی قومیت ہے. وہ مسلمان بعد میں ہے, پہلے ایرانین ہے. بالکل ایسے. یہ چیز ان کے لیے بڑی اسٹرینتھ کا باعث ہے. دوسری چیز ان کا شیعہ مذہب ہے, اس نے بھی ان کو ایک طاقت دی ہے. ٹھیک ہے. اور شیعت جو ہے وہ اثنا عشری شیعت جو ہے وہ
صرف زبانی کلامی نہیں ہے, وہ نافذ بھی ہے, نافذ بھی پریکٹیکل ہی ہے, اور اس کے نتیجے میں بھی ان کو ایک اسٹرینتھ ملی ہے. حسینیت کا ورڈ اگر یوز کرے وہ زیادہ, اس کا جی حسینیت, وہ حسینیت کہتے ہیں نا کہ ہم حسینیت کے پیروکار ہیں. چلو ہم حسینیت کہہ ٹھیک ہے, ہم اس پہ لے لیتے ہیں, حسینیت کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس نے ان کو, اور تیسری بڑی چیز ان کی جو دولت ہے تیل کی, ان تینوں فیکٹرز نے مل کے ایران کو ایک بہت سٹیل فریم بنا دیا قوم. لیکن ایک بہت بڑی جو کمزوری جس کا ذکر میاں صاحب نے بھی کیا کہ پاکستان نے برے حالات کے اندر بھی, پابندیوں کے باوجود بھی نیوکلیئر جو ڈیٹرنس تھی اس کو نہیں چھوڑا, جبکہ ایرانی قوم یہ کام کرنے میں ناکام نظر آتی ہے ہمیں. وہ بڑھ کے زیادہ لگاتی رہی ہے, بڑھ کے زیادہ لگاتی رہی ہے, اور انہوں نے عملاً اس پہ کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی, میں نے بات پوری کر دوں. مجھے اب یہ لگتا ہے کہ امریکہ, یہ تینوں اچھے فیکٹرز ہونے کے باوجود, اور امریکہ جو ہے وہ ابھی تک جنگ جیت نہیں رہا. یہ 17 دن کے اندر بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس نے اعلان نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ چپ کر کے امریکہ جنگ ہار جائے گا اور نیما ہو کے گھر چلا جائے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. امریکہ ایک ملٹری جائنٹ ہے اور 250 سال سے وہ جنگوں میں ملوث ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ لمبی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کا رزلٹ وہ نہیں آئے گا جو ہم تجزیہ نگاری میں, جو ہمارے تجزیوں میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مشوانی صاحب, سر اسی کے اوپر سر پوائنٹ آپ. سب سے پہلے تو میں بہت ساری چیزیں جو پاشا صاحب کی ہے ان کی میں تائید کرتا ہوں جی, لیکن ہمیں دیکھیں اگر کمپیریزن کیا جائے ایران کا اور پاکستان کا سر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان واز لائک لکی کہ جب ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کیا تو اس وقت کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی. ہاں جی, اور ہم امریکہ کی ضرورت بن گئے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو افغان وار ہے اس میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا, کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اٹھایا, لیکن یہی وہ ٹائم تھا کہ ہم نے ایک جیسے کہتے ہیں نا یعنی چیلنج ان اپرچونٹی والا, ٹھیک ہے, یعنی اپرچونٹی ان اے چیلنج, ہمارے لیے ایک چیلنج تھا, اس میں ہم نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی بنائی. سر قطع کلامی آپ, اگر ہم اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کر لیں, ایگزیکٹلی بلیسنگ ان ڈسگائز کے لیے آپ اس کو نہیں, وہ ڈسگائز تو یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں نہ مل رہا ہو, لیکن ایک چیلنج تھا اور ہم نے اس کو کنورٹ کیا اپرچونٹی میں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم امریکہ کی ضرورت بن گئے. اور اس وقت ہم نے, میں کریڈٹ دوں گا پاکستان کی تمام گورنمنٹس کو کہ کسی بندے نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارا نیشنل پرائیڈ ہے, یہ ہم سب کا کریڈٹ ہے اس میں, میرا اور آپ سے لے کے جنہوں نے بنایا, جنہوں نے ٹیسٹ کروایا, سب تک. اچھا, ایران جو ہے, ایران پہلے ان کے ساتھ عراق کے ساتھ رہا سر, عراق کے ساتھ اس کا وہ رہا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر کتنے زیادہ سینکشنز رہے, ٹھیک ہے, 42 ایئرز آلموسٹ. یس. اور تیسری چیز یہ ہے کہ who knows کہ ایران بھی یہ, کیونکہ 60% انریچمنٹ تو وہ آلریڈی دنیا مانتی ہے کہ موجود ہے ان کے پاس. اور میں ذاتی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حماس اور اسرائیل کا جو جتنا وہ سارا کانفلکٹ رہا ہے, یہ وہ وقت تھا کہ اگر ایران کے پاس کیپیبلٹی تھی تو they should have ڈیٹونیٹ کر لیتا ہوں, کر دینی چاہیے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ایک اپرچونٹی نظر آئی تھی اور ایران کو دونوں ہاتھوں سے اس کو گریب کر لینا چاہیے تھا. اچھا, who knows کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کر بھی دیا, مائٹ بی, ٹھیک ہے کہ نہیں, who knows, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. اچھا, نیکسٹ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کی جو کیپیبلٹی کی, دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ سیمیٹرک وارفیئر پہ فوکسڈ ہے کہ جی بڑے بڑے ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, F-15, F-35, یہ وہ لٹرم پٹرم سب کچھ ہے ان کے پاس. اور اس سے پہلے وہ گوریلا وارفیئر کو تو کانٹیسٹ کر چکے ہیں افغانستان آلریڈی کر چکے. سر ویتنام میں تھوڑی کیا سر, لیکن یہ والی جو وارفیئر ہے نا اسٹریٹجی جس کو ہم بولتے ہیں ایسیمیٹرک وارفیئر, یہ ایکسپیرینس اس سے پہلے وہ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, اب یہ پہلی دفعہ تاریخ میں امریکہ کو ایسیمیٹرک وارفیئر کا کہ آپ کا اتنا بڑا ایک ماؤنٹن آف جو ہے نا یعنی سٹیل اور وہ سب کچھ جو ہے وہ جو فلوٹ کر رہا ہے, ایک چھوٹی سی بوٹ جو ہے وہ اس کے لیے کتنا زیادہ ٹربلسم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کسی پوائنٹ کو اگر میں لے کے چلتا ہوں, اسی چیز کو لے کے چلتا ہوں سر, جس طرح میں نے باقی جتنی ساری نیوز ایجنسیز کا نام لیا, اخبارات کا نام لیا سر, ان کے اندر ایک اور سرخی جو تھی, ایک تو ٹائٹل اور پھر اس کے بعد سب ٹائٹل. سب ٹائٹل کے اندر سر انہوں نے کہا ہے کہ انہی سارے کے سارے کی اگر میں بات کرتا ہوں
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو ابراہیم لنکن تھا، اس کے علاوہ باقی ایک دو جہاز اور بھی تھے جو کہ آپ نے دہشت تھی، کسی بھی ملک کی سرحد کے پاس آ کے کھڑا ہوتا تھا تو اس ملک کا جو ہے نا پتا پانی ہو جاتا تھا. آپ نے 350 کلومیٹر دور رکھا، ایک میزائل گرا 1150 کلومیٹر دور چلا گیا. جی تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو برتری تھی وہ ایران نے، ایک میزائل نے امریکہ کی جو بحری جو طاقت تھی وہ اس نے ہوا کر دی. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں اسی کو ایسیمیٹرک وارفیئر کہتے ہیں نا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی their navy is gone, okay gone, their air force is gone, okay gone, but where is your air force? آپ کی ایئر فورس کدھر ہے؟ آپ کی نیوی کہاں ہے؟ the reason is کہ امریکہ کو ایسیمیٹرک وارفیئر کا ایکسپیریمنٹ اس سے پہلے نہیں تھا. اب وہ ہو رہا ہے. ایران جو ہے وہ اس خطے کے ایک ایک انچ سے واقف ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنس کا اندازہ تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں F-16 کے مقابلے میں یا F-15 یا F-35 کے مقابلے میں اپنے فائٹر جیٹس کو فلائی کرواؤں گا وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کریں گے سر. ٹھیک ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے جو 14 روزہ جنگ تھی ہم نے اس میں دیکھ لیا نا سر. تو ان کو پتا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اچھا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. انہوں نے اسی چیز پہ فوکس کیا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی بوٹس جو کہ بڑا ایزیلی اور یا مائنز کے لیے آپ ان کو، یا ان کے پاس جو سستے ڈرونز ہیں، ان کے پاس جو میزائلز ہیں، ان کے پاس جو راکٹس ہیں، ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے مقابلے میں آن پیپر بہت کم ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نمرود کو کیا تھا، وہ مکھی نے مچھر نے وہ سارا کر دیا تھا. یہ ایرانی ڈرونز امریکہ کے اتنے بڑے بڑے فلوٹنگ ماؤنٹینز آف سٹیل کے لیے کیا ہے، یہ وہ مچھر کی مثال ہے کہ جنہوں نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسیمیٹرک وارفیئر ہے. ایران اس کے لیے فلی پریپیئرڈ تھا. ٹھیک ہے. اور ہمیں فل کریڈٹ دینا چاہیے ایران کو کہ جی انہوں نے امریکہ کو اس وقت یعنی ٹربل میں ڈالا ہوا ہے. بیسیکلی ہاتھی کی جو سونڈ تھی اس کے اندر جو بھورے رنگ کی چونٹی تھی وہ چھوٹی سی بات میں بہت خوبصورت انہوں نے بات کہی. جی سر. جس وقت سیج کیا تھا برلن کا یہ رشیا کا سر جرمن فورسز نے، تو جو ڈیفینڈ کر رہا تھا ماسکو کو جرنیل، اس سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا یار آپ تو بس مرنے والے ہیں. وہ تو جرمن فوجیں آگے. اس نے کہا نہیں، چاروں طرف جرمن کی ناٹ ون دا وار. کیوں بولا؟ موسم کی وجہ سے. نا انہوں نے کہا کہ ہماری جو اخلاقی برتری ہے کہ ہم ڈیفینڈر ہیں، وہ انویڈر ہے. ٹھیک ہے. امریکہ کی اخلاقی برتری اس جنگ میں نہیں ہے. ایران کو اخلاقی برتری حاصل ہے. یہ جنگ جو ہے ایرانیوں پر مسلط کی گئی ہے اور بے ایمانی کے ساتھ کی ہے. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ بات چیت کر رہا تھا اور اس پہ ان پہ حملہ کر دیا. تو اس حوالے سے ایرانین جو ہیں وہ اخلاقی طور پر بھی اور ادروائز بھی جن پازیٹیو فیکٹرز کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ ایران کے حق میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے امریکہ ابھی تک وار جیت نہیں پا رہا. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. سیف صاحب انہی چیزوں کو اگر ہم کرتے ہیں اور اسی 2 پوائنٹس کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو، لیکن جس طرح بھی بات کی ہے ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے کہ اخلاقی برتری جو ہے وہ ایران کو حاصل ہے. بالکل سر. ابھی سر دیکھیں اگر جیسے ان کا جو مورال بلند ہے، ان کی جو ریزسٹنس ہے، ان کی ریزیلنس ہے، بالکل اخلاقی برتری ہے نا. اخلاقی برتری اس کو اسی طرح سر ٹرمپ نے جو تھا وہ نیٹو جتنے بھی ممالک تھے ان کو، جو قومیں ہیں ان کو کہا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ مل کے یہ جنگ میں حصہ لیں. سر جرمنی نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، ایون جاپان نے جواب دے دیا، اور تو اور سر سوئٹزرلینڈ جس کی فوج کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا خبردار جو میری فضائی حدود میں سے آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کے اوپر سر تھوڑا سا پوائنٹ کریں. کنونشنل جو وار ہوتی ہے نا، اٹامک وار کی تو ہم بات نہیں کر رہے، بات ہی نہیں کر رہے، ایز این آپشن ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. کنونشنل وار میں ولنریبلٹیز پہلے ڈسکس ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو اپنی کیپیسٹی کا کہاں پہ. دیکھو نا، اگر ایک بہت طاقتور ملک ایک بہت چھوٹے ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ ملک جس کے بارے میں اس کی سی آئی ڈی اور ریگی ہے یہ کہ جی وہ میزائل بناتے ہیں، ڈرونز بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ روس کے ساتھ ایران کا 20 سالہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ایران کمبیٹ ڈرونز دیتا ہے، رشیا کو فراہم کرتا رہا اور وہاں سے Su-300 بیٹریز میزائل لانچز لیتا رہا. اور یہ تو ان کا ایگریمنٹ 20 سالہ ابھی ان فورس ہے، وہ تو چل رہا ہے. یہ ریگی تو امریکہ کے پاس موجود ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب پاور میدان میں کودتی ہے کسی زون کے تحت، کسی مشن کے تحت، کسی کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے، کسی کا ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کے لیے، ہیجیمنی کے لیے، واٹ ایور دا ریزن، اس کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا. پھر وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی جگہ شکست کھانے لگوں گا میں مزید طاقت استعمال کروں. تو سر یہ جو بات یہ پاور، وہ تو پھر گھمنڈ ظاہر ہے
इनवल्नरेबल तो कोई भी नहीं ना, सुहैला की जात के कोई भी नहीं। पाशा साहब जिससे अभी अपना सैफ साहब ने बात की है कि जब वो ये कहना शुरू हम उनके माइंडसेट की बात करें, माइंडसेट की बात करें ना, हम ख्वाहिशात में नहीं चलते। ठीक है, ख्वाहिशात सर वो तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, उस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं। लेकिन सर अभी जो बयान आया है ट्रंप की जानब से कि आप नेटो ममालिक आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये जो अपना हरमस को हम खोल देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, वो सबने इनकार कर दिया। सर कहीं ये ऐसा तो नहीं कि हम देख रहे हैं ठीक है आने वाले वक्त में हो सकता है अमेरिका दोबारा इनकार करती है, शायद नहीं है। जी सर, क्या इनकार सर? देखें बात ये है कि वेनेजुएला में कामयाबी हासिल करने के बाद जी जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी ये बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटजी थी कि वो अकेले ही पहलवान बन के तो अमेरिका की जो गिरती हुई साख थी और इकोनॉमी बेसिकली अमेरिका की साख से मुराद इकोनॉमी आती है और उसकी इकोनॉमी की बुनियाद जो है वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ऐसे। तो वो चाह रहे थे कि वॉर इकोनॉमी तो वो चाह रहे थे कि मैं खुद ही सब कुछ करके, और उनके ज़हन में ये था और उन्होंने ये मिसकैलकुलेट किया। बुनियादी तौर पे ये जंग जो शुरू की गई है ये 5 अफराद की सोच थी, ठीक है, और हालत ये थी कि कांग्रेस से भी उन्होंने इजाजत नहीं ली। इवन सर अभी उन्होंने 200 अरब डॉलर दोबारा मांगा तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं पहले कांग्रेस से भी इजाजत नहीं ली। उन्होंने अपने अरब पार्टनर्स को भी एतमाद में नहीं लिया और नाटो की तो वो बेइज्जती कर चुके थे। तो कब से कर रहे हैं? और वो कह रहे थे कि नाटो की औकात क्या है। सर वो 5 अफराद कौन से सर? मैं अभी बताता हूं, डिस्क्लोज कीजिए ना सर। ठीक है, उसमें एक उनके वजीर दिफा है, ठीक है, वॉर डिफेंस मिनिस्टर, उनके डिफेंस तो होता नहीं सर उनका, तो वैसे वो वार सेक्रेटरी होता है, ठीक है, वो और वो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है, ठीक है, जेरेड कुशनर है उनके, नेतन्याहू हैं चौथे वो खुद हैं और 5वां एक और बंदा है। दामाद तो नहीं सर उनका? जी उनका दामाद जेरेड कुशनर उनका दामाद। 5 बंदों ने मिलके ये तय किया कि हम बिल्कुल विद इन नो टाइम हम ये वॉर विन कर लेंगे और उसके बाद, और हमने नोबेल प्राइज के लिए उनको वैसे ही नॉमिनेट किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये चीज ईरान की जो रेजिस्टेंस थी उसने गलत साबित कर दी, ठीक है। अब वो बुला रहे हैं अपने पुराने साथियों को, नेटो को बुला रहे हैं, तो नेटो के तो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा भाई पहली बात ये है कि हम तो इस जंग में जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल है। अच्छा, वो जंग के लिए नहीं बुला रहे, बुनियादी तौर पे ईरान ने वो रूट जो है वो जो आबनाए हुर्मुज है, जी सर, वो ऐसी एक वो है जगुलर वेन, हाँ, जो जिसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को जकड़ लिया है, और वो छोटे छोटे बोट्स हैं, नेवी को तबाह उन्होंने कर दिया होगा, खत्म है ही नहीं सर उनकी, तो वो छोटे छोटे बोट्स हैं, उसको कहते हैं खुद कश्तियां, बिल्कुल सर ऐसे, जिनकी वजह से उन्होंने खुद कश्तियां कह नहीं ठीक है। अच्छा, अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इमीडिएटली ये जंग बंद करो और ईरान के साथ मुज़ाकरात करो ताकि हम इसको सेटल करें। जर्मन चांसलर ने कहा है कि ये जो नेटो है ये मशरिक़ वुस्ता के लिए तो थी नहीं, वो तो उनके अपने लिए है सर, वो तो हमारे अटलांटिक ट्रीटी के अंदर आता है, वो यूरोप के लिए थी और रशियन थ्रेट के खिलाफ थी, इसलिए हम इधर क्यों आए। उसके बाद चीन ने जवाब ही नहीं दिया, वो सर अभी चीन चुप है, वो ठंड में बैठा हुआ है, और उसका मतलब क्या है, ना ही है। जब आप जवाब नहीं देते तो ना है, जैसे मैं सहसा हुआ कह रहा था मेरे वालों ना ही है। और अमेरिकी सदर ने चीन को धमकी दे दी है कि फटाफट तू जवाब ना देता तो मेरा दौरा मुलतवी लेट हो जाएगा। वैसे मेरा चीन का दौरा आ रहा है, मैं कह दूंगा, आप कह दीजिएगा, ठीक हो गया, लेट उसको डिले कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगली एक बड़ी अहम बात देखें कि मिलिट्री हार्डवेयर जो है ये जनूबी कोरिया से उन्होंने मूव किया है, बिल्कुल किया, और उसमें 3rd मिसाइल भी मूव हो गए, बिल्कुल हो गए। जनूबी कोरिया वाले परेशान थे कि यार ये सब कुछ लेके जा रहे हैं हमारे जो डिफेंस के लिए था, तो हम क्या करेंगे अगर शुमाली कोरिया ने गड़बड़ कर दी। शुमाली कोरिया ने, रॉकेट मैन ने 10 फायर कर दिए मिसाइल टेस्ट के नाम पर, और उसने बता दिया वहां पर भी एक खलबली मची, खौफो हरास पैदा हो गया है। और एक बात तो तय हो गई है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो है अमरीकी जो बालादस्ती है वो तो अब मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक जो है सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब को पता चल गया है कि अमरीकी अड्डे और अमरीकी जो डिफेंस पैक्ट है हमारे साथ वो बिल्कुल हमें उनका सपोर्ट नहीं मिल रही,
اور امریکہ جو ہے صرف اور صرف اسرائیل کو بچانے پر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جنگ جو ہے امریکہ جیت بھی جائے اگر تو اس کا بوریا بستر جو ہے وہ گول ہو جائے گا مشرق وسطیٰ سے. اور اس کی پہلی جو یعنی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے, دس از دا بگننگ آف دا نیو ایرا ان دا مڈل ایسٹ. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ یو اے ای نے بھی کہہ دیا ہے کہ آئیں. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کی جو ملٹری پوزیشن ہے, پاکستان کی جو سفارتکاری کی وجہ سے جو پوزیشن بنے گی. اور ہاں ایک اور ایک اس میں ایک چیز ایڈ کیجئے گا سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 1 لاکھ سے زائد فوجی بھی بھجوانے ہیں سر. نہیں, وہ تو ہمارا پیکٹ ہے ان کے ساتھ, آلریڈی ہمارے فوجی وہاں پر موجود ہیں. سعودی عرب کے اندر جو ان کی انسٹالیشنز ہیں وہ تو سر دیکھیں ہمارے اوپر بینگ اے مسلمان یا بینگ اے پاکستانی, ہم نے تو سر جو مقامات مسلمان ہونے نام بھی ہو, پیکٹ نام بھی ہو, ہمارے فوجی مقدسہ کی ہم نے تو کرنی. اچھا ایک اہم چیز, ایران کے صدر نے اردو میں ایک ٹویٹ کیا ہے. نہیں سر, وہ صدر نے تو نہیں تھے, وہ ہاں ٹھیک ہے, بالکل انہوں نے کیا ہے, اردو میں ٹویٹ کیا ہے. اور رمضان کے حوالے سے کر کے انہوں نے پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے جو ایک مثبت اور بیلنس رول پلے کیا ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے ایران نے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پر کامیابی کی علامت ہے. مشوانی صاحب, ابھی جو بات ہوئی ہے اور انہوں نے بات کی, اور جو ہے اس سے پہلے بھی یہ پروگرام میں آپ سے بھی بات ہوئی تھی, اور میرا جو اس کے اندر پوائنٹ یہ تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو ہیج منی امریکہ نے قائم کی ہوئی ہے پوری مشرق وسطیٰ کے اندر, اب وہ ہمیں تھوڑی سی اس کے اندر اس وقت ہمیں دراڑیں نظر آ رہی تھی. نہیں اب تو نہیں سر, لاسٹ پروگرام کی بات کر رہا ہوں, لاسٹ ویک کی بات کر رہا ہوں, لیکن اب تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. سر یہاں پہ کیا اب جیسا ابھی اپنا پاشا صاحب نے جو ہے وہ خبر دی ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ بھی اس پیکٹ کے اندر آنا چاہ رہا ہے, بلکہ ایک تجویز ہے کہ ایران بھی شاید کسی سٹیج پہ چلیں, وہ تو اس لڑائی سے نکلے گا تو کچھ طرح بنے گا نا. لیکن ابھی جو وہ ممالک جو کہ اس وقت مار کھا رہے ہیں زیادہ, اور خاص طور پہ ایران کے تھرو مار کھا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر ہم نے اٹیک کیا اور اسی وقت پاکستان کی جانب سے سفارتکاری شروع ہوئی اور انہوں نے ایران کو روک دیا. سر مشوانی صاحب, یو اے ای سر کیا اپنی حرکتیں چھوڑ دے گا, افغانستان, بی ایل اے, انڈیا اور اس پیکٹ میں شامل ہوگا؟ پہلی بات. دوسری بات سر, ہم آپ یہاں پہ جو ہم اپنی جو انسٹالیشنز ہیں, آرمی کی انسٹالیشنز ہیں, یا بیسیکلی ہم جب اپنے آپ کو وہاں پہ شو کریں گے کہ ہم بھی ایک عام ڈیلر کے طور پہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو کہ ہم آپ کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کی سیکورٹی کے لیے اور آپ کی باقی چیزوں کے لیے, سر آپ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ سر اچھا دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جب وہ ہوتا ہے مکہ کا وہ جو ہوتا ہے جو حج کے دوران ایرانین کے اوپر وہ جو ٹاور گرتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایران کا اور سعودی عرب کے بڑے جو ہے نا کافی مطلب وہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, 2016 بن لادن گروپ کی جب وہ کرین گری تھی, جی کرین اور وہ سارا کچھ, پھر اس کے بعد کافی انہوں نے ایک دوسرے کے جو ایمبیسڈر وغیرہ بھی جو ہے نا وہ کر دیے تھے, وہ بڑی ٹو اینڈ فرو موشن رہی ہے سر ان کی. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ دونوں ملک شاید ایک دوسرے پہ اٹیک کر جائیں گے, ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کے اس وقت کی جو رجیم تھی انہوں نے سفارتکاری کی. اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر جو ہے ایران بھی گئے, وہ سعودیہ بھی گئے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اب پھر جو 10 مارچ 2023 کو چائنا نے دونوں کے درمیان میں ایک رپروچما کروایا اور دونوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھیں لڑائی میں آپ دونوں کا کچھ نہیں پڑا ہوا, آپ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس والا جو ہے نا رویہ اپنائیں گے تو یہ اس گریٹر یہ جو پورا ریجن ہے مڈل ایسٹرن ریجن جو ہے اس کی انٹرسٹ کے اندر یہ ساری چیز. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں, جی سی سی کے جتنے بھی ممبر ملک ہیں, ان سب کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے کہ اس خطے میں اگر کسی بندے کو یا کسی کنٹری کو پیس سوٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان نے دیکھیں افغانستان کا ملبہ پاکستان کے اوپر, اب اگر ایران کے اندر اللہ نہ کرے کہ یہ ریجیم گر جاتی اور وہاں پہ ایک ٹوٹل ڈی اسٹیبلائزیشن کا انوائرمنٹ بن جاتی, اس کا خمیازہ کس نے بھگتنا تھا؟ پاکستان نے بھگتنا تھا. تو اور دوسری طرف جو پاکستان کا پارٹنر ہے چین, چین جو ہے وہ اس وقت اپنی اس کی جو اکانومی ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے اور وہ پروڈکشن کی اکانومی ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر یقین رکھتا ہے, وہ پروڈکشن کے اوپر یقین رکھتا ہے, اور اس کی جو جنگ پہ نہیں.
ان کی وار اکانومی نہیں ہے. اچھا چائنا کو پیس سوٹ کرتا ہے اس پورے خطے میں, ٹھیک ہے نا, اور پاکستان بھی اس کے ساتھ ہے. تو یہ دو ایسے کنٹریز ہیں کہ ان کو پیس سوٹ کرتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عرب نے بڑا ہی ایک انٹیلیجنٹلی پلے کیا ہے دو جگہوں کے اوپر. پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے وہ ایک بہت ہی ان کا انٹیلیجنٹ ڈیسیجن تھا. دوسرا جو ان کو فل کریڈٹ جانا چاہیے, انہوں نے جو انتہائی انٹیلیجنٹلی اس پورے وار میں اپنے آپ کو ریسٹرینٹ شو کیا ہے. ٹھیک, جذباتی نہیں ہوئے, باوجود ان کے پاس اچھی خاصی فورس ہے. یس, حملہ بھی ان پہ ہوا, ایران کے جو مخالفین ہیں ان کی پوری ایک کوشش ہے امریکہ اور اسرائیل کی کہ کسی طریقے سے سعودی عرب اور ایران آپس میں ان کی ٹکرا جائے. یس, اچھا اگر ایران اور سعودیہ کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر چونکہ پاکستان اور سعودیہ کا بھی آپس میں پاکستان بھی اس میں ڈریگن ہوگا سر. یس, تو پاکستان بھی اس پہ ڈریگن ہوگا. تو جہاں ایک طرف جو ہے نا وہ برج الخلیفہ کی طرف میزائل جاتے ہیں تو دوسری طرف ہماری جو ہے نا ہماری طرف بھی آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسے. اور تیسرا جو آپ نے اس کے ساتھ بڑا انٹیلیجنٹلی ایک چیز کو کنیکٹ کیا ہے وہ ہے افغانستان کی سچویشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نریندر مودی ہو, نیتن یاہو ہو, چونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے کابل میں جا کے اپنے ڈیرے ڈالے. اور دیکھیں افغانستان کا میری افغانستان کے اوپر ریسرچ ہے, اور افغانستان کے اندر جو میری ان کی جو نیٹ کیلکولیشن ہے افغانستان کے بارے میں وہ ہے کہ افغانستان از اے لینڈ آف وارز, واریئرز, ویپنز, وارز اینڈ وار لارڈس. وار لارڈس کو ویپن آلریڈی ان کے ہاتھ میں ہے, ویلتھ ان کو چاہیے. سر ویپنز تو ہم نے ڈسٹرائے نہیں کر دیے سر ریسنٹ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ پاکستان اس پہ آ رہا ہوں. تو ویپن ان کے پاس تھا, ویلتھ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو دے دیتے اور آپ اٹیک آن پاکستان. اچھا یہ جو پوری ڈیسٹیبلائز سچویشن تھی, اگر یہ جو ٹی ٹی پی کا, آئی ایس کے پی کا, بی ایل اے کا آپس میں جو نیکسس ہے اور اس کے اوپر پیٹرنائزیشن ہو نریندر مودی اور نیتن یاہو کی, تو وہ جو یہ جو اس خطے میں دو سٹیبل ترین کنٹریز اور پاورفل ترین کنٹریز ہیں وہ پاکستان اور ایران ہیں, ان کو ان ٹی ٹی پی کے یہ جو وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو خوارج ہیں, ان کے ذریعے ان دونوں ملکوں کو پریشرائز کرنا یہ ان کا مقصد تھا. پاکستان نے بہت انٹیلیجنٹلی پلے کیا. ایک طرف تو سعودیہ اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ اب تک کی جو کانفلکٹ نہیں ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سال ہر سال کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے, اور اس وقت کی جو موجودہ ہماری جو وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. دوسری طرف جو پاکستان کی مسلح افواج نے جس قسم کی ایک ایفیکٹو کائنیٹک اپروچ یوز کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر لاٹ سے نہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا پیار سے نہیں مانتے تو نوٹ ٹو دی وائز اینڈ اے روٹ ٹو دی ادر وائز. بالکل ایسے. اگر وہ وائز ہوتے تو ہماری نوٹ کو وہ سمجھ جاتے کہ بھئی پاکستان جو ہے نا وہ اور طرح کا وہ ہے, لیکن وہ ہماری نوٹ کو نہیں سمجھے, پھر ہم نے روڈ استعمال کیا, اور وہ بڑا ایفیکٹو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں پہ کرنے چاہیے, جہاں جہاں سے ہماری جو ہے نا انٹرنل اسٹیبلٹی کو اور ہماری ساورنٹی کو وہاں جہاں سے بھی خطرہ ہو پاکستان کو بالکل اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے یو اے ای کا وہ کیا ہے, تو یو اے ای ہو یا ٹرکی ہو یا قطر ہو یا سعودیہ ہو, ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. لیکن سر میں یو اے ای کو میں نے سر اس لیے لیا کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ ڈائریکٹ فائنانسر ہے سر ان کا. یس, لیکن اب چونکہ جس طرح ایران نے مطلب سوری ٹو یوز دس ورڈ, جس طرح یو اے ای کی طبیعت صاف کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آئندہ وہ اس قسم کی کوئی اور میرا خیال ہے کوئی. اچھا آپ یہ ایک چیز ایڈ کر دو پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ بیسیکلی کہنا چاہتے ہیں کہ ایران نے ہمارا بدلہ جو ہے وہ یو اے ای سے لے لیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یار تو نے دو چپڑا اور مار. اچھا میری ایک چھوٹی سی ایک ہے کہ عرب جو ہیں ان کی جو اہمیت ہے, ان کی جو طاقت تھی, جیسے میں نے ایران کی طاقت آپ کو بتائی, جی بالکل, عربوں کی طاقت دین اسلام کے ساتھ تھی. بالکل, اور وہ گزشتہ ایک صدی کے اندر ختم کر دی گئی ہے. جیسے عرب نیشنلزم کے ذریعے اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 480 ملین عرب they are governed by 9 million Jews. جوتے مار رہے ہیں ان کو, اور یہ یو اے ای اور قطر, کویت اور معاف کیجئے گا سعودی عرب بھی ان میں شامل ہے, کہ انہوں نے اسلامی اہمیت کو پرے کر کے دنیا کی سب سے بڑی بت پرست قوم کو آگے بڑھایا, ہندوؤں کو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خطہ عرب کے اندر دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی,
اور یہ انہوں نے کروا دی, انہیں شروع کروا دی, اور انہوں نے وہاں پر منظر بنوانے شروع کر دیے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب الہی ہے جو مشرق وسطیٰ پر اربوں پر نازل ہو رہا ہے, اور یہ ذلیل ہو رہے ہیں یہودیوں کے ہاتھوں. دورانی صاحب میں سب کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا. جب نریندرا مودی یو اے ای کے وزٹ پہ گئے اور یو اے ای کے جو وہ ہیں شیخ, تو انہوں نے جب ان کو وہ جو ہے نا وہ ہار پہنایا تھا, تو میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک وہ کیا تھا کہ محمد بن قاسم کا جانشین راجہ داہر کے جانشین کو ہیرو کا ہار پہنا رہا ہے, اور منظر بن گیا وہاں پر. محمد بن قاسم کا جانشین جو ہے وہ راجہ داہر کے جانشین کو ہیرو کا ہار پہنا رہا ہے. ایک یہ چیز جو ہے نا ان سے ان کو سبق سیکھنی چاہیے. دوسری چیز 2023 میں جب جو ہے نیتن یاہو یون کی سپیچ کر رہا تھا تو اس نے ایک پکچر دکھائی تھی. ٹھیک ہے, ایک پکچر اس نے دکھائی تھی, اور اس پکچر پہ آپ دیکھ لیں, وہ آج بھی آپ اپنے اس میں سے آرکائیوز میں سے نکالیں, اس نے تمام مڈل ایسٹ کے اوپر ایک ریڈ لائن کھینچی ہوئی تھی. میں نے اپنے میرا ایک چھوٹا سا وہ سیٹ اپ ہے اسرائیل والا سر, جو میرا ایک چھوٹا سا میرا وہ ہے یوٹیوب کا, تو میں نے اس پہ 15 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ دیکھیں اس نے پاکستان کو نہیں کیا ہے, اس نے مڈل ایسٹ پہ ریڈ لائن کھینچی ہے. کیا یہ سمبولک ہے یا یہ اتفاقیہ ہے؟ نہیں سر, اچھا ایک چھوٹی سی بات میں اگر ایڈ کر دوں اس میں, بنیادی طور پہ یہ پروٹوکولز آف لرنڈ ایلڈرز آف زائنزم کے اندر یہ نقشہ دیا گیا تھا. 1879 کے اندر یہ ان کے پروٹوکول چھپی تھی, اس میں یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیا گیا تھا. پڑھنی پڑے گی اور ایگزیکٹلی یہ وہی نقشہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور یہ وہ نقشہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ریاست اسرائیل تھی. ریاست سمجھ آ گئی, وہ جو 10 کمانڈمنٹس کے ساتھ ساتھ جو چیز بیسیکلی بالکل ٹھیک ہوگا سر, آپ کا مجھے پوائنٹ سمجھ آ گیا. سیف صاحب سر باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں, لیکن اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایران نے اعلان کیا ہے کہ بھائی آپ آؤ, مجھ سے اجازت لے لو, میں آپ کا جہاز گزرنے دوں گا, آپ نے جتنا مرضی تیل خریدنا ہے تیل خریدو, اور پیسے لیکن میں ڈالرز میں نہیں لوں گا, میں چائنیز یوان میں لوں گا. تو سر کہیں وہ یہ تو نہیں کرنا چاہ رہا, ایک تو سر ہیج منی تو اس نے توڑ دینی ہے اگر ایسی بات ہوتی ہے. دوسری بات سر گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار, دیکھیں جب آپ کوئی اپنی فورس کے ساتھ بروٹ فورس کے ساتھ مسلط کریں گے ڈیسیژنز, پھر اس کے یہ رد عمل تو آئیں گے. ٹھیک ہے, جیسے بھی کہا گیا کہ جی اسمال بوٹس کے ساتھ بھی ابنائے ہرمز روکی گئی ہے. بالکل میرے علم کے مطابق ویسے تو وہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ایران اس کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے, ایران اس کو اصولی طور پہ, ویسے تو اصولوں کی جنگ رہی نہیں, کبھی بھی نہیں رہی, اصولوں کی تو جنگ رہی نہیں, لیکن اگر اصول دیکھے جائیں تو وہ پانی اس کو وہاں پہ روک نہیں سکتا کسی بھی طور. لیکن وہ خود مار رہے ہیں. بات یہ جیسے ہمیں کل ایک پروگرام میں تھا تو کسی نے کہا کہ جی اب ایران نے یا پاکستان نے, جی ہمارے کو پی ٹی آئی کے دوست تھے, انہوں نے کہا جی اگر افغانستان کی طرف سے اٹیک ہوا تو پاکستان پہلے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتا یا پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیتا یا کابینہ کو. میں نے کہا جی دنیا کا ایک ہی اصول ہے حفاظت خود اختیاری کا, وہ فرد پہ بھی لاگو ہوتا ہے, ریاست پہ بھی ہوتا ہے. جب آپ پہ ڈائریکٹ ایگزسٹنشل تھریٹ ہو اور حملہ ہو جائے تو موقع کے اوپر آپ کے پاس رسپانس کی پاور اور اختیار موجود ہوتا ہے. آپ فورسز ہوتی کس لیے؟ تو اس موقع پہ چونکہ ایک رد عمل انہوں نے دینا تھا اور وہ ایک بہت بڑی طاقت سے نبردہ آزما تھے, تو اپنائے ہرمز پہ وہ اپنی اس اینٹی ہیجمنی جو پاور کو اسرٹ کرنے کے قابل ہوئے. تو اس میں کہا بھی کوئی نہ کوئی حل تو خیر نکل آئے گا بہرحال, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہیجمنی کا مقابلہ ایک نان ہیجیمون کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ تو کل ویسے میرے ایک دوست نے کہا یار کتنے گئے, میں کہا میں اپنائے ہرمز سے پھنسے آیا. پاشا صاحب جیسے دوست نے کہا یار کتنے پہنچے ہو, میں کہا میں اپنے ہرمز سے میرے گھنٹہ لگ جائے گا. اچھا چلیں سر اب ہم آتے ہیں وہ جو سے ابھی جو مشوانی صاحب نے جو بات کی تھی افغانستان والی. اچھا سر اس کے اندر اپنا پاشا صاحب ایک چیز مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی, بلکہ میں نے بھی جو ہے وہ اس پہ آرٹیکل بھی لکھا اور اس پہ میں نے بات بھی کی تھی, وہ میرا خیال ہے آپ زیادہ ذرا اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکیں گے, بات کر سکیں گے. کیا سر کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے تھرو یا یہ فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج جو ہے اس کے تھرو پاکستان کے اوپر اٹیکس کروا کے سر وہ بیریئر توڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ سر کون سا بیریئر؟ کون سا بیریئر؟ اچھا سر دیکھ لیں, میں سر آپ کی سر میں نے آپ کے والا ورڈ استعمال کیا سر. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں, آپ کو چھوٹی سی میں تاریخ کو دیکھنا پڑے گا جی جی, کہ پاکستان بننے سے لے کر طالبان کی پہلی حکومت تک جی سر کبھی بھی کابل میں پاکستان کی حامی گورنمنٹ نہیں آئی. سر پہلی جب حکومت بنی تھی اس کے فوراً بعد تو پاکستان پر اٹیک شروع ہو گئے تھے سر. اچھا نہیں, میں وہی بتانے لگا ہوں. تو پہلی حکومت جو پرو پاکستانی تھی وہ طالبان کی پہلی حکومت تھی, جس کو پاکستان, سعودی عرب اور یو اے ای نے تسلیم کیا تھا. یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے بلیسنگ تھی. اس کے بعد 9/11 ہو گیا, 9/11 ہو گیا.
اب وہی حکومت دوبارہ آئی ہے تو وہ پاکستان کی دشمن ہے. اس چیز کو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوا. سر اب بیریئر یہی تھا نا جی ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی وہ فارن پالیسیز بھی دیکھنی پڑیں گی جو ہم نے سوویت یونین کے انویژن کے بعد بنائی. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے 2001 میں امریکن فورسز کے افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد بنائی. وہ پالیسیاں اس وقت شاید ریلیونٹ تھیں صحیح, لیکن ان کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہماری یہ ناردرن بارڈرز تھے ڈیورنڈ لائن پہ جو پہلے محفوظ تھے, کبھی یہاں پر ہم نے اپنی فورسز کو ڈپلوائے نہیں کیا تھا, تو اب ہماری جو میجر ڈپلوائمنٹ ہے وہ ان بارڈرز پر ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم سے کہاں پر غلطیاں ہوئیں, یہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں اور یہ جو نمک رام طالبان ہے, فتنۃ الخوارج ہے, فتنۃ الہند ہے سر, فتنۃ الہند ہے, وہ خراسان والے ہیں, بنیادی طور پہ ٹی ٹی پی بنیادی طور پر اٹ از اے بنچ آف راسکلز, یہ بدماشوں دہشت گردوں کا پیشہ ور جرائم پیشہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جس میں بہت سارے سی سی ٹی والے سی سی ٹی کے والے ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ریاست کی پالیسی ہے کہ ان کو کچل دینا چاہیے, وہ میں سمجھتا ہوں دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریلیونٹ پالیسی ہے. لیکن یہ شارٹ ٹرم پالیسی ہے, یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اس حالت کے اندر نہیں رہ سکتے, ہمیں اپنی فارن پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا. بیسیکلی آپ نے جو 2-3 دفعہ لفظ استعمال کیا فورن پالیسی, تو میرے خیال میں بیسیکلی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں افغان پالیسی جو ہے وہ, جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جی سر, اس کو ہمیں وہ ریڈو کرنا پڑے گا. ریڈو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ہم اپنے اس ہمسائے کے ساتھ 24/7 دشمنی میں نہیں رہ سکتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو. مشوانی صاحب سر دیکھیے, اگر ابھی اسی کی بات کرتے ہیں, افغانستان کی بات کرتے ہیں, تو افغانستان کے اندر جو پریسائز اور سرجیکل اٹیکس ہو رہے ہیں وہ, اس کے بعد سر اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ایران کے اندر جو موساد کا اور ان کے خاص طور پر را کے جو پراپرلی جو وہاں پہ ہیڈ آفیسز تھے ان کی تباہی ہوئی, ان کو توڑا گیا, تباہ کیا گیا, بندے پکڑے گئے, ان کو سزا بھی ہوئی. سر بھانت کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ جی ان کو پھانسی بھی دی گئی ہے, جو کچھ بھی ہے. لیکن اپارٹ آف دیٹ تھنگ, پاکستان کے پریسائز سرجیکل اٹیکس اور ایران کے اندر موجود ان کے جو یہ ہیڈ آفیسز جو تھے یا ان کے آفیسز جو تھے, سر جب ان کو تباہ کیا گیا ہے, سر آپ نے دیکھا کہ بی ایل اے بالکل خاموش ہوئی پڑی ہے, اور خاص طور پہ بی ایل اے کے جو ان کے اسپانسرڈ جو چیزیں چل رہی ہوتی تھیں, ان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس چل رہے ہوتے تھے, سر وہ بھی ہمیں چپ نظر آ رہے ہیں. پھر جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں ان کی اپنا ٹی ٹی پی کے لیے, فتنۃ الہند کے لیے, فتنۃ الخوارج کے لیے, یا طالبان جو تھے اپنے اس میں سے اپنا کمیشن بھی رکھ رہے تھے, جو کچھ بھی تھا, اس کے بعد سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ٹھپ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جیسا بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا ریڈو کرنا پڑے گا, لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کو مسلسل مارنا بھی پڑے گا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمیں ان کے پیسوں کو پہلے روکنا ہے یا بندوں کو پہلے مارنا پڑے گا؟ جی سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ پاشا صاحب سے ایک چیز پہ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. پاشا صاحب نے فرمایا ہے کہ جی وہ پرو پاکستان تھے, وہ پرو پاکستان نہیں تھے, وہ پاکستان کے چھوٹے بھائی تھے, ان کو ہماری ضرورت تھی تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ کی, چونکہ دنیا ان کو نہیں مان رہی تھی, ہم نے ان کو دنیا کے ساتھ تعارف کروایا. ٹھیک ہے, اور وہ چھوٹا بھائی جس کو ہم نے پیار لاڈ دیا وہ آگے سے جسے کہتے ہیں نا وہ بگڑ گیا. آگے سے سر یہ اختلاف تو نہ ہوا نا پاشا صاحب کے ساتھ, یہ تو بیسیکلی آپ نے گرا لگائی نا سر بات کو. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب فارن پالیسی جو بھی اسٹیٹ بناتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے فارن پالیسی از بٹوین دا ٹو اسٹیٹس. جی بالکل. اچھا افغانستان چونکہ ایک کنسسٹنٹلی ایک فیلڈ اسٹیٹ کا جو ہے نا پچھلے 40-45 سال سے وہاں پہ وہ ہے, تو اچھا ہم اس فیلڈ اسٹیٹ کے لیے کیا پالیسی بنائیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ ہم کسی کو یہ نہیں وہ کر سکتے کہ ہماری فلانی پالیسی ٹھیک نہیں تھی. میرے خیال سے کہ جو بھی ہماری پالیسی تھی وقت کے حساب سے جو بھی ہماری گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے اس وقت کی سچویشن کے مطابق اس کو ہینڈل کیا. اچھا جی آبجیکٹو کتنے اچیو ہوئے وہ ایک الگ ڈیبیٹ, وہ بات کی بات, وہ ایک الگ ڈیبیٹ, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا تیسری جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ جی ان کی جو ٹرانزیکشن سے دیکھیں
سب بائنانس کے تھرو ہوتی تھی ڈیجیٹل جو کرنسی جی 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 بالکل. دیکھیں جب یونائٹڈ اسٹیٹس یا نیٹو یہاں پہ تھا تو پوری دنیا کی ایجنسیز یہاں پہ تھی. وہ جو 14 کے قریب وہ تھے سارے انڈیا کے کونسلیٹس پاکستانی بارڈرز کے بالکل قریب. اچھا وہ ختم تو نہیں ہوئے, وہ صرف انڈر گراؤنڈ چلے گئے. بالکل ایسے. اچھا اب کیا ہوا کہ پاکستان نے جب آپریشن سٹارٹ کیا دوسری طرف سے چابہار بھی بند ہو گیا, انڈیا چابہار سے نکل گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں سے پاکستان نے بارڈر بند کر دیے. ٹھیک ہے, بڑی اسٹرکٹ قسم کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اچھا جی, اب ان کے پاس جو ہے نا یعنی انٹرنیشنل ایکسیس جو ہے, خواہ وہ فزیکل ایکسیس ہو, خواہ وہ مانیٹری ایکسیس ہو, خواہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ ایکسیس ہو, وہ پاکستان چونکہ اس جو سائبر وغیرہ ہے اس میں پاکستان کی بڑی اچیومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے سر, بہت اسٹرانگ ہے. ہم انڈیا سے کہیں آگے نا سر, کہیں زیادہ. ہم نے ان کی نا پن پوائنٹ پہ چیزوں کو جا کے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور وہاں سے ان کی جتنی بھی جہاں سے شرپسند قسم کی چیزیں ہو رہی تھی وہ نیوٹرلائز کیا ہے. اب آتے ہیں کہ افغانستان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں ایز اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے شاید ہی 2 ایسے ملک ہوں جن کی اتنی کامن چیزیں ہوں یعنی ریفرنسز ہو جتنے پاکستان اور افغانستان کے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان جو کچھ بھی کر رہے ہیں مجبوری کے عالم میں کر رہے ہیں. یہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں جا کے ہم نے جہاز افغانیوں کے لیے نہیں خریدے, ہمیں اپنا دشمن معلوم تھا. ہم نے کبھی اپنے ویسٹرن فرنٹ کو اس وجہ سے کبھی اس کو ملٹرائز بھی نہیں کیا, ہم نے وہاں پہ ڈپلائمنٹ تک نہیں کی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کا اور ہمارا آپس میں لانگ رن میں ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو جائے گی. لیکن جب وہ نہیں کریں گے اور دشمن کو لا کے اپنے گھر میں بٹھائیں گے اور وہ دشمن وہاں سے ہمارے گھر پہ پتھر مارے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اس کا جواب پتھر سے ہی دیں گے نا. وہ یقینی طور پہ وہیں پہ آپ اٹیک کریں گے جہاں سے پتھر آئے گا, جہاں سے پتھر آئے گا. ویسے غلطیاں بہت ساری ہماری بھی ہیں. ہم نے ان بھائیوں کو ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. یعنی جس وقت ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض علی صاحب, انہوں نے کیا رول پلے کیا وہاں پر, کیا کیا. عمران خان صاحب نے کیا رول پلے کیا, وہ لا کے بٹھا دیے 20,000 وہ ٹی ٹی پی والے. اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے, سارا الزام ہمیں ان کو نہیں دینا چاہیے. سر اس میں دیکھیں میری بات سنیں سر, آپ کی بات بالکل بجائے, لیکن سر ایک فرد واحد کا جو اگر کوئی غلطی ہے نا سر وہ پوری قوم کی غلطی نہیں ہے. پہلی بات نہیں سر, اس وقت تو پوری قوم کو بھگتا تو قوم نے ہے نا, پوری قوم کو وہی ریپرزینٹ کر رہے تھے. جس وقت کابل میں طالبان نے حکومت قائم کی اور آپ چائے پی کر چائے کا کپ لہرا کر کہیں گے جب کہ یہ ہم جیتے ہیں, تو کیا وہ ان سے توقع آپ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہار پہنائیں گے؟ سر کبھی بھی نہیں. ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں. میرا ساتھی خیال ہے کہ پاکستان کی اجتماعی طور پہ افغانستان کے ساتھ پالیسی بھائی چارے کی, بالکل محبت کی, خلوص کی, سیکریفائس کی رہی ہے. اور یقیناً جیسے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں چھوٹا بھائی سمجھتے رہے ہیں اور اس کا مثال ہے ہمارے سامنے. ہم بہرحال ویسے ایک بڑی گھسی پیٹی مثال دیتے ہیں جی 40 لاکھ یہاں افغانی بیٹھے ہوئے ہیں 40 سال سے چلے, لیکن ایران جو بہت بڑا مسلمان ملک ہے اس نے تو یہی مسلمان بھائی 11 لاکھ نکالے ہیں وہاں سے افغانی. اس نے تو یہ تفریق نہیں کی کہ یہ طالبان ہے, یہ افغانی ہے, یہ نان افغانی ہے. ہماری پالیسی میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہماری پالیسی بیوقوفوں والی تھی, تھوڑی سی محبت کو کم کریں. سر میرے پاس وقت کی بالکل قلت ہے اور ابھی صرف میرے پاس جو ہے چند سیکنڈ ہی رہ گئے, تو میرا خیال ہے کہ ناظرین آپ نے یہ تمام تر گفتگو سنی, باتیں تو بہت ہوئیں اور بہت ڈفرینٹ سی گفتگو ہوئی ہے, جو کہ ایک کنونشنل جو تجزیہ ہے ایران اور اسرائیل جنگ کے اوپر یا امریکن اسرائیل جنگ کے اوپر وہ نہیں ہوا. یہاں پہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہم نے کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا اور اس کے اوپر بھی جو تجزیہ کاری ہوئی ہے وہ بھی, یعنی ان کے جو پوائنٹس آئے ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. یقینی طور پہ پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کی آراء کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ کل سیم وقت سیم چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.